بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک آپ نے عوامی بہت بڑا سیریس ایشو کو اٹھایا ہے۔ یہ صرف استور کی حد تک نہیں ہے، یہ پورے جی بی کا مسئلہ ہے۔ یہ جو خالصہ زمینیں ہیں، چراگاہیں ہیں اور گیرآباد میدان داس ہیں، یہ ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں واقع ہیں، لیکن اس کے متعلق اسٹیٹ کو بھی، حکام کو بھی غلط فہمی ہے، لوگوں کو بھی بڑی غلط فہمی ہے، اور ساتھ ہی ریونیو ریکارڈ بھی حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کی 4 قسم کی زمینوں پر ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ بندوبست میں ڈوگرا راج کا یہ نظام تھا۔ ڈوگرا نے ان زمینوں کو 4 قسموں میں بندوبست میں کر کے تقسیم کیا تھا۔ پہلی قسم کی زمین وہ ہے جو آباد تھی، لوگوں نے آباد کیا تھا، اس کو پہلے وہ خود مالک تھا، لوگوں کو اس نے اسامی بنایا تھا، لیکن دوسری بندوبست میں انہوں نے ملکیت دی، ورنہ پہلی والی بندوبست میں بھی ہم مالک نہیں تھے، اپنی آباد زمینوں کے بھی مہاراجا تھا۔ کیوں تھا مہاراجا؟ مہاراجا بادشاہ تھا، مہاراجا نے زبردستی ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا تھا۔ اس علاقے کو قبضہ کرنے کے بعد مہاراجا نے اپنا قانون نافذ کیا، اور نہ صرف زمینوں پہ کیا، انتظامی قوانین بھی ہم پر نافذ کیے، یہاں تک کہ ہمیں گائے بیل ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، باقاعدہ اس کی سزا ملتی تھی، کیونکہ ہم غلامی میں تھے۔ مہاراجا بادشاہ تھا، تو اس نے نہ صرف ہم پر غیر شرعی قوانین نافذ کیے، بلکہ زمینوں پر بھی اسلام اور شرع اور ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین نافذ کیے۔ پہلے خود مالک بنا، پھر مہربانی یہ کی کہ آباد زمینوں کی ملکیت ہمیں واپس کر دی۔ اور دوسری قسم کی زمینوں سے میں ابھی باقی لاز پہ نہیں جاؤں گا، صرف زمینوں کی پوزیشن پر ہسٹری میں کیا تھا، مہاراجا کے وقت کیا اس کی سٹیٹس تھی اور ابھی کیا سٹیٹس ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں ہمارے، ایک مہاراجا سے پہلے کا، ایک مہاراجا کے وقت میں، اور تیسرا ابھی 47 کے بعد۔ تو مہاراجا نے جیسے کہ عرض کیا کہ 4 قسم کی زمینیں بنائی، تقسیم کی، دریا سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک۔ جتنی زمینیں لوگوں کی آباد تھی ان کو اسامی کے بجائے مالک بنا کر، مالیہ لگا کر، مالکانہ کے بجائے مالیہ لگایا، اسامی کے بجائے آباد زمینوں کو مالک بنایا۔ ہم مالک بن گئے مہاراجا کے وقت میں آباد زمینوں کے۔ کس کے عوض؟ مالیہ کے عوض۔ اب پاکستان نے یہ ہم پر مہربانی کی، وہ مالیہ معاف کر کے ہم آباد زمینوں کے کلی مالک ہیں، ابھی یہ پوزیشن ہے۔ دوسرا دائرہ، اس کے گرد جو آباد زمینیں تھیں لیکن قابل استعمال تھی یا ہونے والی تھی، اس کو شاملات دہ قرار دیا مہاراجا نے۔ دوسرے قسم کی زمین کی نام کیا رکھا؟ نہیں، یہ شاملات دہ ہے۔ شاملات دہ کی بھی ملکیت عوام کو دی، اہلیان دہ کو دی۔ تو 2 قسم کی زمینوں کی مالیت مہاراجا نے دوسری بندوبست میں ہمیں منتقل کیا۔ اب آ گئی تیسری قسم کی زمین، اندرون لائن بنجر اراضیات۔ خالصہ سرکار اراضی کا لفظ غلط ہے،
خالصہ سرکار تو حکومت کا نام ہے، ڈوگروں کا نام ہے، زمین کا نام ہے بنجر داس۔ افسوس کی بات اتنی ہے کہ زمین کا نام بھی یہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ زمین کا نام خالصہ سرکار نہیں ہے، حکومت کا نام خالصہ سرکار ہے۔ آپ بندوبست کا اور موجودہ وقت کا ریکارڈ دیکھیں، خانہ ملکیت میں مالک کا نام خالصہ سرکار ہے، یعنی مہاراجا ہے۔ اب افسوسناک بات یہ ہے ابھی تک مہاراجا کا نام آ رہا ہے ہمارے ریکارڈ میں۔ یہ حالت ہے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی، افسوسناک بات ہے۔ اس کے ہڈیاں بھی سڑ گئی ہیں۔ یہ زمین کے میری نظر میں 4 دعوے دار ہیں۔ ایک ریکارڈ کے مطابق ابھی مہاراجا ہے، اچھا ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، اور حکومت وقت وہ کیا کلیمنٹ دعوے دار کی یہ زمین ہماری ہے۔ یہ 2 قسم کی زمین، اور لوگ کہتے ہیں ہماری ہے۔ تو اب ان 3 کا آپ نے بڑی ہائی لیول کی ایک وہ بنانی ہے کمیشن۔ یہ چھوٹی موٹی تحصیلداروں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں آ رہا تھا تیسری قسم کی زمین پر، جو اندرون لائن خالصہ زمین یا غیر آباد زمین۔ تو اس میں نوتوٹ کا حق اہلیہ کو دیا، کہا دوسرے اہلیہ کا حق نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسی گاؤں کے لوگوں کو وہ نوتوٹ کریں گے، لیکن ملکیت مہاراجے کی ہوگی، خالصہ سرکار کی ہوگی ملکیت، لیکن اس کو آباد کرنے کا حق عوام کو دیا، گاؤں والوں کو دیا، دوسرے والوں کو نہیں دیا۔ تو اب یہاں افسوسناک بات پھر آ گئی کہ گاؤں والوں کو وہ دینے کے بجائے غیر گاؤں والوں کو اس دیہی زمینوں کو، خالصہ زمینوں کو ہزاروں انتقالات ہو گئے ہیں، ہزاروں۔ یہ سب غیر قانونی وہ ہیں، کیونکہ ان خالصہ زمینوں کے مالکان کون تھے؟ اہلیہ تھے، جو بھی گاؤں ہو، بونجی ہو، اسور ہو، خرچو ہو، نوگام ہو یا دنیور ہو، جو بھی ہو۔ تو دنیور کے حدود میں جو خالصہ زمینی تھی، اس کی آبادی کا حق صرف اور صرف ان کو تھا۔ مہاراجا کے وقت میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ دوسری ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہو گئی لوگوں کے ساتھ، خالصہ زمینوں کو غیر مستحق، غیر دیہات والوں کو الاٹ کیا گیا۔ اس وقت مہاراجا کے وقت میں 2 طرح سے آباد ہوتی تھی یہ زمین، یا خود لوگ بھی کرتے تھے، کرنے کے بعد ان پر تھوڑا بہت جرمانہ لگ کر گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہو تو الاٹ ہوتا تھا، یا یہ تھا کہ باقاعدہ درخواست دے کر مثل بنا کر الاٹ کراتے تھے۔ اب 4تھی قسم کی آخری قسم، یہ چراگاہیں جنگل بیرون لائن ہے۔ اس کی ٹوٹل جو ملکیت تھی اندرون لائن خالصہ زمین کی طرح مہاراجا نے اپنے پاس رکھی، وہ مالک تھا مہاراجا۔ اور ہمیں عوام کو کیا دے دیا؟ جنگل سے لکڑی لانا، جڑی بوٹیاں لانا، اس کے علاوہ گھاس چرائی کرنا، چھوٹے موٹے جو مفادات تھے وہ عوام کو دیا، یہ پیکیج دیا۔ یہ مہاراجا کا قانون زمینوں کے متعلق تھا۔ اب وہی ڈگر ابھی تک یعنی زیادتی کے ساتھ جاری ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس قانون پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے مہاراجا کے، چیزیں ہے کہ اپنا کوئی کرے۔ تو اب
پہلی بات تو یہ ہے مہاراجا سے پہلے یہاں کی صورتحال کیا تھی زمینوں کی. تو اس وقت ہر گاؤں کے حدود معین تھے، اور ہر گاؤں کا حدود تھا وہ دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک وہ خود مالک تھے. کسی حکومت کا کسی کا عمل دخل نہیں تھا. اس کو جس طرح چاہے استعمال کرتے تھے. البتہ دوسرے گاؤں کے لوگ آ جائیں تو ان سے کلام لیتے تھے، یا مار کہتے ہیں ہم، چھتی لوگ یہ لیتے تھے. تو مہاراجا نے آ کر زبردستی قبضہ کیا، مالک ہو گیا، اور اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. ہم شکست کھا گئے. مہاراجا ہم پہ قابض ہوا، نہ صرف ہماری زمینوں پہ قابض ہوا بلکہ ہم پر بھی ہم اس کے غلام ہو گئے اور رعایا بن گئے. وہ بادشاہ تھا تو اس نے جو چاہا قانون نافذ کیا. لیکن اب کیا ہوا، 47 کے بعد عوام نے، یہاں کے، نہ کسی گورنمنٹ نے نہ کسی سرکار نے، جس طرح مہاراجا نے زبردستی قبضہ کیا تھا اسی طرح لوگوں نے اس کو یہاں سے بھگا دیا، اس کی فوج کو، اور اس کو کر کے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ گئے. دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گئے تو زمینوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو مہاراجا کے یہاں آنے سے پہلے کی تھی. ہر گاؤں والے دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک وہ مالک ہیں. اس کی زندہ مثال آپ کو دے دوں، در تانگیر. در تانگیر میں مہاراجا کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، قبضہ نہیں کر سکا. تو وہاں کے ہر گاؤں والے اپنے حدود کے اندر وہ خود مالک ہیں. خواہ جنگل ہے، خواہ خالصہ زمین ہے، خواہ بنجر داس ہے. دارل میں بھی، تانگیر میں بھی، وہاں خالصہ زمین کا کوئی تصور، گورنمنٹ کی زمین کا کوئی تصور سرے سے نہیں ہے. تو ہم مہاراجا کو بے دخل کرنے کے بعد ہماری پوزیشن بھی وہی پرانی والی ہو گئی. یہ پورا اویئرنیس کا پورے گلگت بلتستان کا ایشو ہے. جیسے کہ پہلے میں نے کہا صرف استور چیلم یا رٹو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شونٹ سے وہ کیا کہتے ہیں، شندور سے لے کر نیچے ہمارا جتنا حدود ہے کوہستان تک، سب کا یہ ہے. اس میں بچے ہوئے دریل تانگیر ہیں اور حنظر نگیر ہے. اب حنظر نگیر کی کیا پوزیشن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے. مہاراجا نے حنظر نگیر کو بھی فتح کیا، قبضہ کیا، لیکن اس نے نہ تو وہاں انتظامی کوئی قوانین نافذ کیے، اپنا رول نافذ کیا جس طرح ہمارے یہاں کے بلتستان گلگت میں کیا. مختلف قوانین نافذ کیے، یہاں تک کہ گائے کو مارو تو تم جیل جاؤ گے. اچھا، خواتین کو کہا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اس قسم کے صریحاً غیر شرعی قوانین یہاں اس نے نافذ کی. تو کیا اب وہ قوانین یہاں رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مہاراجا گیا، دفن ہوا یہاں سے، تو ہم آزاد ہو گئے. اب ہمارے اسمبلی جو قانون بنائے گی وہ ہمارا قانون ہوگا. تو حنظر نگیر میں انہوں نے کوئی مداخلت نہ تو زمین میں کی، حنظر کی یا نگیر کی، نہ ان کے انتظام میں کیا، انتظامی معاملات میں کیا. ان کو اندرونی خود مختاری دی. جیسا ان کا نظام تھا ویسا ہی نظام انہوں نے برقرار رکھا. تو اب حنظر نگیر میں بھی گورنمنٹ کی کوئی زمین نہ تو مہاراجا کی تھی، نہ تو پاکستان کی ہے، نہ کوئی بھی کی ہے. کسی گورنمنٹ کی حنظر نگیر
دارال تنگین میں کوئی ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. کل وہاں بھی زمینیں فروخت کریں گے. پانچویں جو ایک اور اسٹیٹس ہے یہاں کی جن کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو، پنیال تحصیل کی ہے. پنیال تحصیل کو مہاراجا نے خود مالیہ لگا کر دریا کے کنارے سے پہاڑ کی چوٹی تک ان کو ملکیت دی ہے. تو پنیال اسٹیٹ میں بھی خالصہ زمین کا کوئی تصور لیگلی تاریخی لحاظ سے قطعاً نہیں ہے. کورٹ مالیہ کیا لگایا؟ آباد زمینوں کا گندم اور مکئی لگایا آبادی کے لحاظ سے. بنجر زمینوں کا انہوں نے 5 روپے لگایا جو پہاڑوں میں ہے، 10 روپے. اور جنگل کا چراگاہوں کا 2 سیر، 2.5 سیر گھی لگایا، وہ لگا کر ان کو ملکیت دی ہے. تو یہ 5 جو نام لیے میں، یہاں تصور نہیں ہے خالص زمین کا، گورنمنٹ کی زمین کا. اور باقیوں میں اس لیے نہیں ہے، مہاراجا نے زبردستی ہم پہ قبضہ کیا تھا، ہم نے زبردستی اس کو نکالا ہے، کسی نے ہماری مدد نہیں کی ہے. تو ہم خود ہی پوزیشن پہ گئے. میرے مکان پر ایک آدمی آ کر قبضہ کرے، 5 سال تک وہ زبردستی رہے، پھر مجھ میں اور آ جائے میں اس کو بے دخل کروں تو میرا مکان تو میرا ہوگا نا. تو اسی طرح یہاں کی جو خالصہ زمینیں ہیں یہاں کی لوگوں کی ہیں، خواہ جنگل ہوں خواہ غیر آباد زمینیں ہوں. تو اس لیے اس کے لیے بڑے سوچ کے، ورنہ یہ ایشو اتنا گمبھیر اٹھے گا جب لوگوں میں شعور آئے گا تو سنبھال ہی نہیں سکیں گے. یہ ابھی سے ان کو اس کا حل نکالنا چاہے. نام نہاد قوانین بنا کر اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. عوام میں بیداری آئے گی، شعور آئے گا، اپنے حق کے لیے آگے آئیں گے. تو رہا ابھی جو انتقالات ہیں، یہ جس ضلع میں بھی ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہیں. ویسے بھی اس گورنمنٹ نے خود بھی 1986 سے پابندی لگائی ہے نوتوڑ زمینوں پر، حالانکہ وہ پابندی اور ان کا دخل بھی غیر قانونی ہے. ہاں، پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ خالصہ یا بنجر داس یا چراگاہیں یا متعلقہ پہاڑ جو بھی ہے یا منرلز ہیں، یہ لوگوں کا شرعی طور پر، اردو میں آپ شاملات دے کہہ سکتے ہیں، شرعاً یہ حریم ہے. جتنے ایریا پر لوگوں کا قبضہ ہے، چرائی کرتے ہیں، لکڑی لاتے ہیں، جڑی بوٹیاں لاتے ہیں، وہ اس گاؤں کی حریم ہے. حریم شرعی لحاظ سے اسلام نے ہمیں ملکیت دی ہے، لیکن وہ حریم کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ ملکیت ہوتی ہے. وہاں الاٹمنٹ ہی غلط ہے. وہاں انتقال کسی ایک کی شرع کے خلاف بھی ہے، اور شاملات دہ ہونے کی وجہ سے عوام کے حقوق کے بھی خلاف ہے. تو اس کو کوئی ہائی لیول کی ایک کمیٹی بنا کر اس مسئلے کو تھارولی تھریش کرنا چاہے، اسطور کے ساتھ دیگر ضلعوں کا بھی ایشو کو اٹھانا چاہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.